السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سجدہ سہو کے مسائل آپ کے گوش گزار کیے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلے سماعت کیا کہ تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی رکوع سجود قومہ جلسہ میں کم از کم ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہ پایا گیا تو سجدہ سہو کا حکم ہوگا۔ اسی طرح مقتدی نے تحیات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو مقتدی تحیات نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیں، صرف قرأت میں یہ ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری، جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہو یا آہستہ، قرأت ایسا واجب ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے واجبات ہیں امام بھی اسے ادا کرے گا اور مقتدی حضرات بھی ادا کریں گے۔ تو مقتدی پر بھی واجب ہے کہ مقتدی بھی تحیات مکمل کر کے کھڑا ہوگا، اگرچہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، تحیات چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر قاعدہ، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ قاعدہ اولیٰ بھول گیا تو بیٹھنے سے قریب ہے تو یاد آنے پر بیٹھ جائے، اسی طرح سے قاعدہ آخری قاعدہ بھول گیا تو آخری قاعدہ اگر کوئی بھول گیا ہے، قاعدہ آخرہ بھول گیا ہے، تو اس کو حکم یہ ہے، اس میں دو کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایکسٹرا رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت والی پڑھ رہا تھا تو تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے تو 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 رکعت والی جیسے مغرب ہے وتر ہے تو 4تھی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جیسے 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے قاعدہ آخرہ کیا اور بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو قاعدہ آخرہ کیا اور اس میں تحیات پڑھا تو اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ قاعدہ آخرہ فرض جو ہے وہ تحیات کی مقدار ہے، اس سے پیشتر آپ نے سماعت کیا اس کو، تو اس کا فرض ادا ہو گیا ہے وہ۔ اب 5ویں کے لیے بھولے سے کھڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں اس زائد ایکسٹرا رکعت کے سجدے سے پہلے جب بھی یاد آئے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز اب بھی ہو جائے گی، لیکن چاہے تو 1 رکعت اور ملائے، 1 رکعت اور ملا لے، 4 فرض ہو جائے گی، جیسے فرض پڑھ رہا تھا تو 4 فرض ہو جائے گی، 2 نفل ہو جائے گی، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ کیا ہی نہیں اور بھولے سے کھڑا ہو گیا، قاعدہ آخرہ کیا ہی نہیں اور بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو فرماتے ہیں حکم یہ ہے، اب بھی یہی ہے کہ اس زائد رکعت کا، جیسے 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں کے سجدے سے پہلے جب بھی یاد آئے بیٹھ جائے گا وہ اور سجدہ سہو سے نماز پوری کرے گا۔ لیکن اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز اب جاتی رہی، اس کی وہ نماز جاتی رہی، نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں اس نے قاعدہ آخرہ کیا ہی نہیں ہے، فرض چھوٹا تھا۔ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ قاعدہ آخرہ کیا تھا اور زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا تو اس ایکسٹرا رکعت کا سجدہ کر لیا، جب بھی نماز ہو جائے گی سجدہ سہو کے ساتھ۔ لیکن یہاں کیونکہ قاعدہ آخرہ کیا ہی نہیں ہے وہ، اب 5ویں کا ایکسٹرا رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز جاتی رہی۔ اب چاہے تو 1 رکعت اور ملائے علاوہ مغرب کے، یہ کل نفل ہو جائے گی، فرض پھر سے پڑھنا ہوگا۔
مغرب میں نہیں ملائے گا کیونکہ مغرب میں آلریڈی 3 رہتی ہے، ایک پڑھ لیا تو 4 ہو گئی ہے، اب ایک اور ملائے گا تو 5 ہوگی، اور 5 والی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ تو علاوہ مغرب کے یہ حکم ہے کہ ایک رکعت اور ملا لے، یہ 6 کے 6 کل کی کل نفل ہو جائے گی، اور فرض اس کو پھر سے پڑھنا اس کے ذمے فرض ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قاعدہ آخرہ بھولنے کے مسائل تھے۔ اسی طرح ایک رکعت میں اگر کسی نے 3 سجدے کیے تو بھی سجدے سہو واجب ہو جائے گا، 2 رکوع کیے تو بھی سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ یہ خیال آتا ہے، کنفرم علم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، لیکن شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور شیطان نماز میں شک پیدا کرتا ہے کہ 3 سجدے ہوئے کہ 2 ہوئے، اسی طرح رکعت کی گنتی بھلا دیتا ہے۔ تو فرمایا گمان غالب دیکھے گا، وہ گمان غالب کہاں ہے، زیادہ خیال اس کا کہاں جا رہا ہے، 3 سجدے پہ جا رہا ہے یا 2 سجدے پہ جا رہا ہے، تو گمان غالب کی پیروی کی جائے گی۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا تو سجدے سہو واجب ہے۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ ملانے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب اگر کوئی بھول گیا، دونوں میں سے کوئی بھی چیز بھول گیا، تکبیر بھول گیا یا قنوت بھول گیا، تو اس پر سجدے سہو واجب ہوگا۔ ماہ رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت سے مستحب ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اب پورے ماہ میں کبھی ایسا ہو گیا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، قنوت نہیں پڑھا، بھول ہو گئی امام صاحب سے، تو وہاں لقمہ نہیں دیا جائے گا، جو لقمہ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو اب کوئی لقمہ نہیں دے گا، یا کھڑے ہونے سے قریب ہو گیا تو کوئی لقمہ نہیں دے گا، جو لقمہ دے گا اللہ اکبر کہے گا امام کو بٹھانے کے لیے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اب بیٹھنا جائز نہیں۔ تو وتر میں امام رکوع میں چلا گیا، قنوت نہیں پڑھا، تو کوئی لقمہ نہیں دے گا، جو لقمہ دے گا وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اس کا اللہ اکبر کہنا فقہا فرماتے ہیں کلام میں داخل ہے، بات کرنے کے حکم میں ہے، اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہی حکم قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے ہے کہ امام کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا یا کھڑا ہو گیا تو جو لقمہ دے گا وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اور ان دونوں صورتوں میں اگر امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو پھر پوری جماعت نماز سے باہر ہو جائے گی، امام کی اور جماعت کی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے پڑھنا ان کے ذمے فرض ہوگا۔ عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو عیدین میں اگر جیسے 3 تکبیر پہلی رکعت میں ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے فوراً بعد قرأت سے پہلے کہی جائے گی، اور 3 تکبیر قرأت کے فوراً بعد کہی جائے گی۔ تو اب اگر ایسا ہوا کہ تکبیر کہنا بھول گیا ہو یا جگہ بدل دی، جگہ بدلنے سے مراد پہلی رکعت میں قرأت کے بعد تکبیریں کہی، دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے کہی، 6 کی جگہ 5 کر دی یا 7 کہہ دی، تو ترک واجب تو ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں جمعہ اور عیدین میں اگر امام سے ترک واجب ہو جائے تو فرمایا سجدے سہو نہ کرنا یہی بہتر ہے، یہی اچھا ہے، سجدے سہو نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے۔ اب امام اس بڑی جماعت میں، جماعت کثیرہ میں امام سجدے سہو کرے گا تو بہت سے لوگ معاملہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور وہ دونوں جانب سلام پھیر کے نماز کو اپنی خراب کر بیٹھیں گے، اور یہ نماز میں جماعت شرط ہے، وہ اکیلے پڑھ بھی نہیں سکتے، یا دوسری جماعت ثانی بنائی بھی نہیں جا سکتی،
تو اب ایسے لوگوں کا خیال کیا جائے گا، اور جمعہ اور عیدین میں امام سے اگر ترک واجب ہوا تو سجدے سہو کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ بہتر یہ بغیر سجدے سہو کے امام نماز مکمل کرے، سب کی نماز صحیح ہوگی۔ میرے عزیزوں، اب اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے واجب نہیں چھوٹا، امام صاحب سے واجب ترک ہوا، تو چونکہ وہ ہمارا امام ہے، ہم اس کے مقتدی ہیں، تو امام پر سجدے سہو واجب ہوگا تو پوری جماعت پر سجدے سہو ہوگا۔ اور اگر ہم سے واجب ترک ہو گیا امام صاحب کی اقتداء میں بھولے سے، تو چونکہ امام کی نماز صحیح ہے تو مقتدی حضرات کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مقتدی کو الگ سے علیحدہ سجدے سہو کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب امام سے ترک واجب ہوا، مثال کے طور پر امام سے پہلی رکعت میں مسٹیک ہوئی تھی، سورہ ملانا بھول گیا تھا، یا قاعدہ اولیٰ میں ترک واجب ہوا، اب ہم آئے قاعدہ آخرہ میں، تو ظاہر سی بات ہے جب امام سے واجب چھوٹا تو ہم امام کی اقتداء میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ ہمارا امام ہے تو جب سجدے سہو امام پر واجب ہوگا تو پوری جماعت پر سجدے سہو واجب ہوگا، جو پہلی رکعت سے شریک ہے ان پر بھی ہوگا، اور جو قاعدہ آخرہ میں شامل ہوئے ہیں یعنی سجدے سہو سے پہلے جو شامل ہوئے ہیں ان سب پر سجدے سہو کا حکم ہوگا۔ یہ سجدے سہو کے احکام تھے، مسائل تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسائل شرعیہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر جلد ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔